بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. راشد یعقوب خان ایکسپلور کشمیر کے ساتھ حاضر ہے. آزاد کشمیر جنت نظیر وادیاں ہیں اور آزاد کشمیر کو خوبصورت اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے، خود کفیل ریاست بنانے کے لیے آزاد کشمیر کی حکومت کو کیا سٹیپس لینے چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے آزاد کشمیر کو حقیقی جنت کیسے بنایا جا سکتا ہے، مختلف شخصیات سے بات چیت کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. شہزیب صاحب کیا کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر خوبصورت ترین علاقوں میں آتا ہے. آزاد کشمیر کو صرف ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. کشمیر جنت نظیر ہے. ہمیں صرف اس چیز کو ایک انڈسٹری کا رتبہ دینے کی ضرورت ہے اور اوورسیز پاکستانیز اوورسیز کشمیریز جو کہ اس ٹائم فوریکس اماؤنٹ یہاں پہ بھیج رہے ہیں اور ایک ہینڈسم اماؤنٹ بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کمپلیٹلی ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو یہاں پہ بلا سکتے ہیں. اور یہ جو ہمارا ناردرن ایریا جس میں کشمیر ہے اور اس کا ایٹماسفیئر ایون ویڈنگ انڈسٹری کے لیے پرفیکٹ ہے. اٹ کوڈ بی اے ڈیسٹینیشن ویڈنگز جس طرح آل اکراس دا ورلڈ ہو رہی ہیں. ہمارے لوگ یہاں سے ستارے اٹھ کے جاتے ہیں دبئی ڈیسٹینیشن ویڈنگ کرنے کے لیے، اٹلی میں کرتے ہیں، اسپین میں کرتے ہیں، تو وائی ناٹ کشمیر. سو یہ ایک اسپیکٹ ہے. ایک ایونٹ آپ نے جس کو کور کیا گنگا چوٹی پہ، آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان سے، افغانستان سے لوگ وہاں پہ آئے. اٹ واز اے ریموٹ ایریا، صرف اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت تھی اور ایک آرگنائزیشن، کپل آف آرگنائزیشنز نے اپنے انڈیویجول ایفرٹ پہ کی. حکومتی سپورٹ تھی لیکن انیشیٹو دو اداروں نے، پرائیویٹ ایسوسیشنز نے لیا. اب ہماری جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے اور جو ٹورزم کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، it needs to own it. It needs to start developing strategies کہ ہم لے کے لوگوں کو لے کے آئیں. میں ایک فگر پڑھ رہا تھا، $537 ملین 2008 میں جو ہے وہ آئے تھے ٹورزم انڈسٹری میں اکراس دا ورلڈ. 2019 میں یہی اماؤنٹ جو ہے وہ 14 بلین تھی. ٹھیک ہو گیا. اور پچھلے سال بیکاز آف کرونا یہ اماؤنٹ 537 ملین پہ آ گئی تھی. اب اکراس دا ورلڈ کرونا کی وجہ سے ہرٹ ہو رہا ہے، لیکن اب ہمارے پاس اپرچونیٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ اب کرونا کی ریسٹرکشنز ختم ہو رہی ہیں. یورپ نے ختم کر دی، امریکاز نے ختم کر دی، ٹریولنگ اوپن ہو رہی ہے. اب جب ٹریولنگ اوپن ہو رہی ہے تو یہ انڈسٹری بوم کرے گی. اینڈ ناؤ از دا ٹائم. اور ہم اس آئیڈیل پوزیشن میں ہیں کہ ایز لانگ ایز وی کین ڈیولپ پروگرامز اینڈ ڈیولپ روڈز اینڈ کنیکٹیوٹی ہم پرووائڈ کر لیں تو آپ کے پاس اسکائی از دا لمٹ ان مائی ہمبل اوپینین. یہ لیکن محکمہ سیاحت جو آزاد کشمیر ہے، آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ ریفارمز کی ضرورت ہے، ان کو کتنی ٹریننگ کی ضرورت ہے، مختلف ورکشاپس کی ضرورت ہے کہ آپ کے پی میں چلے جائیں، آپ گلگت بلتستان میں چلے جائیں تو وہاں کا ٹورزم بالکل ڈیفرنٹ ہے اور آزاد کشمیر میں ڈیفرنٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ورکشاپس کی ضرورت ہے؟ 110%. ناٹ اونلی ورک شاپ کی ضرورت ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہمیں ایک انیشیٹو لینا پڑے گا کہ جہاں سے ہمارا ٹورسٹ موو ہو رہا ہے، اسلام آباد، لاہور، کراچی، یہ 3 ہبز میں تو ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہونے چاہیے. اور منیمم ایئرپورٹ جو کہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہاں پہ تو ہمارے بوتھس ہونے چاہیے، ریلوے اسٹیشنز پہ ہمارے بوتھس ہونے چاہیے اور ایک کیمپین چلنی چاہیے جو کہ ہماری ٹورزم کو فلرش کرے. ہمارا ادارہ جس طرح آپ نے کہا ٹورزم کا ادارہ ہے، اسی طرح BOI ہے، بزنس انویسٹمنٹ کا جو ادارہ ہے ہمارا، اس کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اکراس پاکستان وہ یہ میسج لے کے جا سکتا ہے. اور نہ صرف ٹریننگز کی، ہمیں پریکٹیکل کام کرنے پڑیں گے. ہماری ایکسیسیبلٹی ہر ایک بندے تک ہونی چاہیے، ہر نیٹ ورک تک ہونی چاہیے. جس طرح آپ کام کر رہے ہیں تو ہمارا جو پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے ان کی ایکسیس اب نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ اور آج تو انٹرنیٹ اور میڈیا کے دور پہ یو کین ایزیلی تھرو یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز آپ ان کو بلا لیں، آپ 150 ان کو بلا لیں، ان سے کہیں کہ جناب ڈو ڈفرینٹ پارٹس، ان کو دے کے ان سے ایکسپوز کروائیں آپ اپنا سارا ایریا. زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یو جسٹ نیڈ ٹو انیشیٹ اور ان کو کنیکٹ کر کے لے کے آنے کی بات ہے. اور آج کل کے زمانے میں، آج کل کی کنیکٹیوٹی کے دور میں تو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم آج کہیں کہ ہم اپنی آواز کہیں تک نہیں پہنچا سکتے. لیکن مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے اگر لے کے ہم دیکھیں آزاد کشمیر کو؟ جناب 2 انڈسٹریز، میں ہمیشہ کہتا ہوں 2 انڈسٹریز ہمارا مستقبل ہے اور بن سکتا ہے. ایک ٹورزم اور دوسرا ایجوکیشن.
ٹورزم انڈسٹری جو ہے ٹورزم انڈسٹری ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کی ہوئی اس طرح. اب لوگوں نے آنا شروع کیا. روڈ کنیکٹیوٹی تھوڑی اللہ کرے ہم بہتر کر لیں تو لسننا کا مقام ہے, تولی پیر کا مقام ہے. اب یہ ساری ہم سمر ٹورزم کے طور پہ کر سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ونٹر ٹورزم. اسی طرح میرپور کا ایریا ہے, میرپور, کوٹلی, ڈڈیال, یہ والا ایریا ہم ونٹر ٹورزم کے, کیونکہ وہاں پہ ایٹماسفیئر اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ آپ کو سردیوں میں گرمیوں والا ماحول, جس طرح کا دبئی میں ٹیمپریچر ہے وہ والا ماحول آپ کو میرپور میں ملتا ہے. یا لوگ یہاں سے ادھر جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی نیچرل ریسورس منگلا ڈیم ہے, وی کین ہیو واٹر اسپورٹس دیر ان دا ونٹر ایز ویل. ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن کی جس کی میں بات کرتا ہوں, ایجوکیشن کے لیے پرائم ایسپیکٹ ہے یہ, اسپیشلی جو پونچھ کا ریجن ہے یہاں پہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز بھی ہیں. تو ٹورزم انڈسٹری کے اوپر کیونکہ ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں تو ہمارے اسکائی از دا لمٹ. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہم اس کو ایسے ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ اگلے 5 سال کے بعد ہم ناٹ اونلی جابس کریٹ کر سکتے ہیں, ہماری جو نوجوان بچے اور بچیاں, جو لوگ ہمارے جاب لیس ہیں, ان کو ہم جاب کی اپرچونٹی دے سکتے ہیں. عقیل خورشید صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں اسپورٹس ایسوسیشن کے, وہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. عقیل صاحب کیا کہیں گے کہ بھرپور آپ نے آرگنائز کروایا گنگا چوٹی میں جو میلہ سجایا اور اسپورٹس فیسٹیول کے نام سے خوبصورت وہاں ایکٹیویٹی آپ نے جنریٹ کروائی, پورے آزاد کشمیر کی نظریں بھی وہاں تھی, بیرون ممالک میں لوگوں کی نظریں وہاں تھی, کیا کہیں گے اس کامیابی کے وجہ سے؟ پاکستان اور بالخصوص آزاد کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جس کے اندر بے شمار اپرچونیٹیز ہیں, لیکن انفارچونیٹلی فار ڈفرینٹ ریزن, مختلف وجوہات کی وجہ سے ان چیزوں سے جو ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, ان اپرچونیٹیز کو ہم اپنے لیے فائدے میں اس کو چینج کر سکتے ہیں, وہ اس طرح نہیں کرتے وہ. تو اس میں ایک چیز جو آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر, پاکستان کا پورا ناردرن ایریا اور بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر جو ہماری پہاڑی علاقے ہیں اس کے اندر خاصا عرصہ برف رہتی ہے, اور اس برف کے سے جو چیزیں ہم لے سکتے ہیں, جو کر سکتے ہیں, وہ نہیں کرتے ہم. اس کے اندر ایک چیز جو ہے ہماری جو ونٹر سپورٹس ہے, یہ ونٹر سپورٹس کا انعقاد جو ہے اور اس کا فروغ جو ہے, یہ آزاد کشمیر کے اندر تھوڑی سی توجہ دینے سے, تھوڑا سا فوکس اور بڑھانے سے اس کے اندر بہت زیادہ ہم اس کو ونٹر سپورٹس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ہم نے ابھی گنگا چوٹی کا ایونٹ کیا, یہ ہمارا دوسرا ایونٹ تھا. تو اس میں جو ہماری کوشش تھی کہ اس میں نہ صرف ہماری جو لوکل کمیونٹی, لوکل ایتھلیٹ, لوکل نوجوان وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, بلکہ اس میں پاکستان سے کی دوسری جگہوں سے بھی آئیں. تو اس میں ہماری پاکستان سے کچھ 4-5 ٹیمز پاکستان سے تھی, کوئی 2-3 ٹیمز ہماری آزاد کشمیر میں سے تھی, اور بلکہ ہماری افغانستان سے بھی اس ٹیم نے پارٹیسپیٹ کیا. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ گنگا چوٹی سے پہلے ہم نے کیل میں پچھلے 4 سال سے ہم ونٹر سپورٹس کا انعقاد کر رہے ہیں, اور وہاں اس وقت جو ہمارے کیل کے مقام پر جو نوجوان ہیں, جو یوتھ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ وہ اب نیشنل لیول پر ہمارے جا کے کمپیٹ کرتے ہیں. اور اس سال جو ہمارا نیشنل آئس سپورٹس ہوا ہے اس کے اندر ایک اس کی آئس سپورٹس میں کرلنگ ہوتی ہے, تو کرلنگ میں انہوں نے پاکستان کی نیشنل گیمز میں انہوں نے نمبر 1 پوزیشن گولڈ میڈل لیا, اور یہ ہمارے لیے آزاد کشمیر کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. میرا نام رائدہ عقیل ہے اور میں ویسے سوئمنگ کرتی ہوں, انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی طرف سے کھیلتی ہوں, لیکن مجھے اس سال میں کشمیر گئی تھی گنگا چوٹی پر, اور اسکیئنگ میں نے کی, سنو بورڈنگ بھی کی, اور اسکیئنگ کے کمپٹیشن سے بھی حصہ لیا. گنگا چوٹی بہت خوبصورت تھا, اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آپ کو وہاں ہی ہونا چاہیے کیونکہ وہ آنکھ سے ہی دیکھ سکتی ہے. ویسے ادھر کا فیسٹیول بھی بہت اچھا تھا, وہاں پہ کافی لوگ بھی آئے تھے, ٹورزم بھی تھی کافی زیادہ, اور حکومت کو چاہیے کہ اس میں اور انویسٹ کرے, چیئر لفٹ لگا لیں, کیونکہ جب وہ اسکی کر کے ایتھلیٹس نیچے آتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اوپر جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ویسے وہ جگہ بہت پیاری تھی, اور جو ایونٹ ہوا تھا اوور آل بہت اچھا ہوا تھا. میں نے خود پہلی دفعہ کیا تھا اور بہت صحیح رہا تھا, مجھے بھی بہت مزہ آیا تھا, اور کافی لوگ آئے ہوئے تھے اور کافی لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا, اور بھی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں ادھر. میرے خیال سے صرف کافی توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ کافی اچھی اسپورٹ ہے اور
کافی اس میں کیا اسکوپ ہے آگے جانے کا، اور اگر اس میں کوئی انٹرسٹ لے تو ان کے لیے کافی اچھا ہوگا وہاں جا کے وہ کریں. اور اسلام آباد پاکستان میں اور خاص طور پہ آزاد کشمیر میں کافی جگہیں ہیں جہاں پہ ونٹر اسپورٹس ہو سکتی ہیں. سوشل میڈیا کی بات کریں تو آزاد کشمیر میں سوشل میڈیا کے ذریعے اگر آزاد کشمیر میں مختلف سیاحتی مقامات پہ کام کیا جائے تو یقیناً آزاد کشمیر کی حکومت اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس طرف متوجہ ہونا پڑے گا. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں عفیفہ اشفاق ربانی، ان سے بات کرتے ہیں. یہ بھی سوشل ورکر ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ونٹر سپورٹس میگا ایونٹ تھا گنگا چوٹی میں، اسے جہاں پہ آزاد کشمیر میں سپورٹس کو فروغ ملا، کھیلوں کو فروغ ملا، وہاں وہ جگہ بہت زیادہ پروموٹ ہوئی. جو لوگ نہیں جانتے تھے، کیونکہ میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں تو بہت سارے لوگ میرے ساتھ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. پاکستان سے بہت سارے ڈفرینٹ سٹیز سے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا، کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ یہ جگہ کہاں پہ ہے. تو جہاں پہ وہاں پہ سپورٹ کو اس ایونٹ کی وجہ سے فروغ ملا، وہیں پہ اس جگہ کو وہ جو پلیس ہے گنگا چوٹی وہ بھی بہت زیادہ پروموٹ ہوئی. یہ بہت اچھا ایک سٹیپ تھا جس پہ میں جو آپ کی سپورٹ ایسوسیشن ہے اور جو بھی لوگ انڈیویجولی اپنی اپنی آرگنائزیشنس کے تھرو اس میگا ایونٹ میں انوالو تھے، وہ سب بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں اور میں ان سب کو بہت اپریشیٹ کروں گی. آزاد کشمیر بہت زیادہ خوبصورت ہے، درختوں کی وجہ سے خوبصورتی بھی ہے. کتنا بچاؤ ضروری ہے درختوں کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں؟ جی ہاں، درختوں کی وجہ سے، اپنی گرینری کی وجہ سے بہت خوبصورت ہے. اور کٹاؤ، جو درختوں کا کٹاؤ ہے اس پہ ہمیں کرنا، دھیان دینا پڑے گا. اور ہر شخص اگر اپنے اپنے حصے کے ہم پودے لگائیں، درخت لگائیں تو اسے اور بھی خوبصورت آزاد کشمیر کو بنایا جا سکتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو بچایا جا سکتا ہے. اور بہت ساری پلیسز ابھی بھی ایسی ہیں جن کو پروموٹ نہیں کیا گیا، جو بہت زیادہ خوبصورت ہے. جیسے حویلی میں ایک جگہ ہے نیل فیری، بہت زیادہ خوبصورت ہے. کچھ ہی وہاں کے جو راولا کوٹ کے ہیں ینگسٹرز، اچھے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ان لوگوں نے اس کو وہاں پہ اس کو متعارف کرایا سوشل میڈیا کے ذریعے. تو بہت سارے لوگوں کی ٹورسٹ کی اٹریکشن کی وجہ بنی وہ جگہ، کیونکہ پہاڑوں کے عین وسط میں وہ بہت خوبصورت جیسے ایک میدان ہے. تو اس طرح کی جگہ ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک گورنمنٹ لیول پہ میں بات کروں گی، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جگہ پروموٹ کریں اور ٹورسٹ آئیں. ٹورسٹ آ جائیں گے اور جگہ بھی پروموٹ ہو جائیں گی، لیکن اس سے پہلے ہمیں ان کے لیے انتظامات کرنے چاہیے. آزاد کشمیر میں لوگوں کی رویوں کے حوالے سے میں بات پوچھوں تو کیا کہیں گے کہ کتنے بہت مہمان نواز لوگ ہیں، بہت زیادہ مہمان نواز لوگ ہیں. سردار طارق صاحب کیا کہیں گے کہ سیاحت کا آزاد کشمیر میں کیا مستقبل ہے اور نوجوانوں کو کتنا روزگار کے مواقع مل سکتے ہیں؟ آزاد کشمیر سیاحت کے لیے جنت کی چڑیا ہے اور جنت نظیر ہے. تو سیاحت کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے حوالے سے جب بھی بات آتی ہے تو ذہن میں ایک گمان آتا ہے کہ اتنی خوبصورت جگہوں کو اگر ہم چھوڑ کے ہم کہیں انٹرنیشنل سائڈ پہ جاتے ہیں تو پھر یہ بڑی ستم ظریفی ہوگی. حال ہی میں ہم نے ونٹر سپورٹ ایسوسیشن کے زیر اہتمام آپ پی ٹی وی نے کور کیا. ہم شکر گزار ہیں پی ٹی وی کا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اور انٹرنیشنلی کالیں آ رہی ہیں کہ یہ کون سی سپیس ہے جہاں پہ آپ نے یہ کیا. اور آپ یقین کریں جتنے ایتھلیٹ آئے، جتنے آرگنائزر تھے، سب نے کہا کہ ہم گلگت بلتستان سے لے کے کسی بھی جگہ اتنی خوبصورت جگہ نہیں تھی، اتنی خوبصورت سلوپ نہیں تھی، اتنا اچھا آسمان سے جو دھوپ نکل کے لوگوں کو پڑ رہی تھی. تو آپ اگر اس کو ہم پرموٹ نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ٹورزم پرموٹ نہیں ہو سکتی ہے. اور نوجوانوں کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر کا نوجوان تو بالکل انٹیکٹ ہے. وہ چاہتا ہے اس طرح کی سرگرمیاں جس سے اکانومی ہماری بڑھے گی. آپ یقین کریں کہ گنگا چوٹی میں جن لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سٹال لگائے ہوئے تھے ایسے برف کے اوپر ہی، تو وہ انہوں نے بہت اچھے ان کی انکم ہوئی اور اس سے وہ بہت لوگ خوش ہیں اور وہ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ سر آئندہ کب ایونٹ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بڑا پوٹینشیل ہے اس حوالے سے.
बिकॉज ये बड़ा स्कोप भी है, लेकिन क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो आने वाले दौर में भी कि इस तरह के स्पोर्ट्स फेस्टिवल होंगे? जी बिल्कुल, हम अभी केल में हमारा इवेंट होने जा रहा है विंटर स्पोर्ट एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम, जो 16 मार्च से 20 मार्च तक होगा। तो मैं नीलम के नौजवानों से, नीलम के बुजुर्गों से, नीलम की फैमिली से रिक्वेस्ट करता हूं कि तैयार रहें 16 से 20 तक अपने बच्चों को, नौजवानों को। इवन देन मैं आपको राशिद साहब बताऊं कि ये विंटर स्पोर्ट सरमाई खेलों में नौजवानों की हद तक ही महदूद नहीं है। इसमें आप जो है वो एजेड लोग भी आ सकते हैं, उनको ये हेल्थ के हवाले से भी बेहतर है। इसमें आप जो आप ह्यूज अमाउंट्स दे के आप जाके वो क्लबों में ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको अपने एरिया में एक फैसिलिटी मिल रही है, आप उसको प्रमोट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के इतने स्पॉट्स हैं कि जिससे मैं ये समझता हूँ कि टूरिज्म का जो रश पड़ता है वो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, आप गंगा चोटी करें, केल करें, और फिर हम अभी इंशाल्लाह इस सीज़न में ग्रॉस स्कीइंग जो करेंगे बंजोसा के मकाम पे, तो इंशाल्लाह ये जितना भी टूरिस्ट है वो जिस जगह पे भी जाएगा वहाँ पे उसको इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ मिलेंगी। जी नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने होंगे कि आज़ाद कश्मीर खुद कफ़ील हो सके, सियाहत को फ़रोग़ मिल सके और नौजवानों को रोज़गार के मौके भी मिल सकें? सरदार इम्तियाज़ साहब जो महकमा सियाहत के नुमाइंदे भी हैं, इनसे बात करेंगे। सरदार साहब क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि आज़ाद कश्मीर जो रियासत वो खुद कफ़ालत की तरफ जा सके? शुक्रिया राशिद साहब, पीटीवी का शुक्रिया। पीटीवी बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है आज़ाद कश्मीर में सियाहत के फ़रोग़ के लिए। मैं चूँकि सियाहत के जो मिनिस्टर हैं सरदार तनवीर इलियास के साथ कोऑर्डिनेटर हूँ, और हम शब रोज़ देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमती मशीनरी है बहुत काम किया है, और आज़ाद कश्मीर में सियाहत के फ़रोग़ के लिए बड़े पैमाने पर, और आपने देखा है पिछले दिनों टोनी एशाई ने आज़ाद कश्मीर को विज़िट किया, और जो आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के हवाले से जो बड़े स्पॉट्स हैं, जो गंगा चोटी है, इसी तरह रावलाकोट में तोली पीर है, ये सारे एरिया उन्होंने विज़िट किए। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पोटेंशियल है टूरिज़म के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में उसकी टूरिज़म अथॉरिटी का अप्रूवल हो जाएगा। तो उसके बाद जो ज़िम्मेदारियाँ हैं आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए, जो बहुत ही मैं समझता हूँ कि जो इस फील्ड के अंदर जिनके जो माहिर लोग हैं उनको लाया जाएगा उस टूरिज़म अथॉरिटी में, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सियाहत के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। और आप देखेंगे कि ये एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो विजन है आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के हवाले से, इस टूरिज़म अथॉरिटी के क़याम के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर ये एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करेगी, और ये बड़ी जो मैं समझता हूँ बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए, और दुनिया भर से जो सयाह हैं वो आज़ाद कश्मीर में वन विंडो ऑपरेशन के तहत उनको सारी सहूलतें मैसर आएंगी। जी नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में ओवरसीज़ कश्मीरियों का क्या किरदार होना चाहिए और ओवरसीज़ कश्मीरियों को इन्वॉल्व करके आज़ाद कश्मीर की तरक्की को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? शेरबाज़ मुनीर चौधरी जो सीनियर सहाफ़ी हैं मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शेरबाज़ साहब क्या कहेंगे कि ओवरसीज़ कश्मीरियों का बड़ा रोल बनता है? बरतानिया में अगर देखें तो कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, उनको इस तरफ अगर लाया जाए तो आज़ाद कश्मीर आप क्या समझते हैं कि तरक्की याफ्ता मालिक में नहीं हो सकता? सरदार साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ाद कश्मीर को अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने बहुत हुस्न दिया हुआ है, और आज़ाद कश्मीर टूरिज़म को बढ़ाने के लिए, जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि बैरून ममालिक और ख़ुसूसन जो बरतानिया में कश्मीरी आबाद हैं, बल्कि कश्मीरी नहीं, कश्मीरी के अलावा भी जो है वो गैर पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको भी आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के लिए बड़ी आसानी से बुलाया जा सकता है। जैसे कि वहाँ पे बेशुमार कंपनीज़ जो है वो एक्सपो करती हैं, वहाँ पे अगर आज़ाद कश्मीर टूरिज़म
टूरिज़्म अपने स्टॉल लगा के तो वहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करे, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी खेप जो है वो सयाहों की आज़ाद कश्मीर की तरफ रुख कर सकती है। और ना सिर्फ उससे हमारी आज़ाद कश्मीर की इकॉनमी बेहतर होगी, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कश्मीर काज को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन बेरोज़गारी एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में नौजवान डिग्रियां लेके बेरोज़गार हैं। आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर को की हुकूमत को इस तरह तवज्जो देनी चाहिए और सियाहत के फ़रोग के लिए और आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी के खात्मे के लिए? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर अदरवाइज़ भी बहुत कोशिश कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि टूरिज़्म का एक इतना पोटेंशियल मौजूद है कि अगर इस चीज़ को जो है वो प्रमोट किया जाए तो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा कारोबार को रूज मिलेगा, बल्कि जो हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार के मौके ही मैसर नहीं आएंगे। बल्कि उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि हमें तो अब्रॉड से जो है वो कुछ प्रोफेशनल लोगों को भी हायर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे देखें हमारे नीलम वैली और इस किस्म के बेशुमार ऐसे स्पॉट हैं कि जहाँ पे मौसम सरमा में बर्फ़ होती है और उसमें गोल्फ क्लब या स्केटिंग वगैरह की जितने भी इंटरनेशनल खेल हैं उनको जो है वो प्रमोट किया जा सकता है। और यहाँ पे इससे पहले अक्सर व बेशतर पैराग्लाइडिंग और दूसरे जो खेल हैं उसमें इंटरनेशनल सतह के जो लोग आते हैं, उससे ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर की पहचान बढ़ती है बल्कि जो बेरोज़गारी है उसमें भी खासी कमी आएगी। अच्छा, एक चीज़ देखिए आज़ाद कश्मीर के वसन में कि दरख्तों का बड़ा रोल है। दरख्तों की कटाई का सिलसिला भी जारी है। इसकी रोकथाम के लिए और नए पौधाजात लगाने के लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को कितने अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है? ये तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि देखें जैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मिलियन ट्रीज़ का जो मंसूबा बनाया हुआ है और जिस पे गाय बगाए वो अमल भी करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भी, चूँकि अभी मौसम बहार की आगाज़ है, तो मौसम बहार में भी काफ़ी पौधे लगाए जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो कटाई है और उसके अलावा जो जंगलात में आग वगैरह लग जाती है उसकी रोकथाम के लिए मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है और पौधे जो हैं उनकी हिफाजत जो है उनको भी करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में सियाहत के फ़रोग के लिए प्राइवेट सेक्टर का बड़ा रोल बनता है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके आज़ाद कश्मीर के टूरिज़्म को फ़रोग देना चाहिए। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।